غزوہ احد میں عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد بے خون ریز مارکہ آرائی جاری تھی۔ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ کے ہمراہ محض 9 صحابہ کرام تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہل اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جان نثاری اور شجاعت اور جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، کون ہے انہیں جو ہم سے دفع کرے کہ ان کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمار بن یزید تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت عمار کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ کی زندگی کے لیے نہایت نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی ہی نہیں کی، اور انہوں نے اپنا تابڑتوڑ حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قمع نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری ذراع نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک اور زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئی۔ اسی دوران میں 2 قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نادر الوجود جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بیچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے
تو کہتے ہیں کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی۔ اس نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔